أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ ہم سورۃ القصص قرآن کی 28ویں سورت کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ زیادہ تر سورتوں کی طرح اس سورت کا نام بھی اس سورت میں آنے والے ایک لفظ پر ہے، اگرچہ جس طرح اس سورت میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ زمانی ترتیب سے بیان ہوا، اسے موضوع کے لحاظ سے بھی سورہ القصص کہا جا سکتا۔ کچھ روایات کے مطابق سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ القصص ایک کے بعد ایک نازل ہوئی، جس طرح قرآن میں ان کی ترتیب ہے۔ زیادہ تر صورتیں اس طرح نہیں ہیں، لیکن یہ تینوں صورتیں اسی طرح سے نازل ہوئیں، کچھ صحابہ کرام کا خیال تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ قصص کی، یا بلکہ ان تینوں صورتوں کی، مکے کے اس دور میں جب مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی مخالفت شدت اختیار کر رہی تھی۔ پچھلی دونوں صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے کچھ حصے بیان ہوئے تھے، اس صورت میں اس کی تفصیل مل جاتی ہے۔ تو دیکھیں، پہلی آیت حروف مقطعات پر ہی مشتمل ہے، طاسین۔ سورہ شعراء بھی انہی حروف مقطعات سے شروع ہوئی تھی، سورہ نمل طاسین سے شروع ہوئی تھی، اور یعنی ملتے جلتے حروف مقطعات ہیں نا تینوں کے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جن صورتوں کی ابتدا میں یکسانیت ہوتی ہے یا حروف مقطعات یکساں ہوتے ہیں، ان صورتوں کے مضامین بھی ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ ان حروف کا، حروف مقطعات کا، ان کے معنوں کا کوئی علم ہے نہیں، یا مفہوم کوئی معین کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ کسی حدیث میں اس بارے میں کوئی معلومات ملتی نہیں ہے۔ لیکن تحقیق اور غور و فکر تو علماء کرتے رہے، اور کچھ خیالات کا اظہار بھی انہوں نے کیا، اگرچہ سب تھیوریز ہی ہیں۔ ایک خیال یہ کہ صورتوں کے قرآنی نام ہیں، یہ کہا جا سکتا ان کو کہ جیسے نام کے کوئی معنی نہیں ہوتے، اس طرح یہ قرآنی نام ہے۔ ایک تھیوری یہ کہ پہلے زمانے میں حروف کسی چیز کی شکل بنا کر اس کے نام کی طرح لکھے جاتے تھے۔ سورہ بقرہ کو بھی اسی طرح کسی نے سمجھا، اور ان صورتوں میں بھی توئے کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں ایک تھیوری ہم نے پہلے بھی یاد کی تھی کہ کنڈلی مار کر بیٹھے ہوئے سانپ کی شکل ہے، اگر توئے کو دیکھیں تو پہلے اس طرح سے یہ الفاظ جیسے لکھ دیے جاتے تھے کہ کسی لفظ کو، کسی چیز کو ظاہر کرنا ہے تو اس کی شکل بنا دیں۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن صورتوں کے حروف مقطعات میں یہ حرف ہے، تو ایک کا حرف ہے، ان صورتوں میں یہ جو تینوں صورتیں ابھی ہم سورہ قصص پڑھ رہے ہیں، یا اس سے پہلے کی دونوں صورتیں اور سورہ طٰہٰ، ان سب میں موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کا تذکرہ موجود ہے۔ تو واللہ عالم، اس تھیوری میں کچھ وزن تو لگتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو بس یہ بات کافی ہے کہ سورت کے ابتدائی الفاظ ہی میں ہمیں ہماری کم علمی کا احساس ہو جائے۔ یہ حروف مقطعات ہمیں احساس دلا دیتے ہیں کہ ہم کتنے کم علم ہیں، ہم نہیں جانتے ان حروف کے معنی۔ آگے پھر ہم اس کتاب سے علم لینے کے لیے ایک سفید کاغذ کی طرح تیار ہو جائے، جیسے خود ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم اپنے رب سے علم لینا چاہتے ہیں۔ اور پھر دوسری آیت میں کہا جاتا، تل کا، یہ آیات الکتاب المبین، آیات ہیں کتاب المبین کی۔ یہ دوسری آیت بھی پچھلی دونوں صورتوں میں بالکل اسی طرح سے آئی ہیں، اور تقریباً ایک ہی جیسے مفہوم کی آیات ہیں، بلکہ قرآن میں چند صورتوں کے علاوہ حروف مقطعات کے بعد، جہاں بھی حروف مقطعات سے سورت شروع ہوئی، اس کے بعد فوراً ہی الکتاب یا قرآن یا اس کی آیات کا تعارف ملتا ہے۔ کسی بھی سورت کی بہترین تمہید، سورت کا تعارف جو تم پڑھنے اور سننے جا رہے ہو، وہ جیسے بتایا جا رہا ہو تل کا آیات الکتاب المبین کہہ کر، کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی انسانی تحریر نہیں ہے، یا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے۔ انسانوں کی نصیحت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے جو الکتاب، کتاب و مکنون اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، یہ اس کی آیات ہے۔ یہ یاد دلا دیا جاتا فوراً ہی۔ اس صورت کا ایک ایک جملہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت، اس کی شان کریمی کی ایک بڑی نشانی ہے۔ دل کا آیات ہیں، نشانیاں ہیں کتاب مبین کی،
کتاب مبین کہنا جو ہے، مبین کے معنی آپ کو یاد ہوں گے، روشن، کھلی ہوئی، واضح کر دینے والی، حق و باطل اور صحیح اور غلط کو کھول کر بتا دینے والی، سچائی کو جھوٹ سے الگ کر دینے والی، مبین کے مفہوم یہ سب آتا ہے۔ اور یہ آیت ہم پر واضح کر دیتی ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ کہنا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب المبین کی آیات ہیں، تو پھر ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ رکھیں، اس کتاب کا کیا مقام ہے، اس ہدایت کو کس ذوق و شوق سے ہمیں لینا چاہیے، اور پھر اس پر شکر بھی کتنا دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیغام بھیجا۔ ایک کسی بڑے آدمی کے پاس ایک چھوٹا سا نوٹ بھی آ جائے تو انسان اس فخر محسوس کرے، اس کو ڈسپلے پہ رکھ دے کہ لوگ دیکھیں کہ میرے پاس کس کا آیا ہوا ہے کارڈ، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، اور ایسی کتاب جو کتاب المبین ہے، روشن کتاب ہے، سب کچھ بتا دینے والی، کھول کھول کر ایک ایک چیز الگ الگ کر کے بتا دینے والی، اس کے ہر لفظ پر پھر کیسا مکمل یقین بھی ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی انسانی تحریر نہیں ہے، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وہ کتاب ہے۔ اور پھر کہا جاتا اگلی آیت میں، نتلو علیک، ہم سناتے ہیں تجھ کو، ہم پڑھتے ہیں تجھ پر، من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، کہ ہم تم کو سناتے ہیں، نتلو علیک ہم پڑھتے ہیں۔ اس کتاب، اس صورت کی ایک اور عظمت کا احساس دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ خود بنفس نفیس اللہ تعالیٰ تلاوت فرما رہا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھ کر سنا رہا ہو، تو پھر سوچیں ہمارا کیا رویہ اس وقت ہونا چاہیے، کیسے پوری توجہ اس طرف ہو جانے کی ضرورت ہے، کسی اور طرف ہمارا ذہن نہ جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے لیے بالکل پوری طرح سے ہم تیار ہو جائیں، اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سن رہے ہوں، صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہا ہو، ہم میں سے ہر ایک بھی چاہے سن رہا ہو یا پڑھ رہا ہو، لیکن ہمیں یاد رہے کہ یہ اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں سنا رہا ہے۔ یہ صدیوں پہلے کے واقعات ٹھیک ٹھیک سنا بھی کون سکتا ہے اس علیم و خبیر ہستی کے سوا۔ من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، فرعون کی سرکشی، اس کی ٹھہرنی، اور موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد کی داستان تو بہت طویل ہو سکتی، لیکن کہا جاتا ہے کہ من نبأ موسیٰ، ان کی نبأ سے اہم خبر کو کہتے ہیں نا، تو اہم خبروں میں سے ہم تمہیں سناتے ہیں، پورے سارے زندگی کے حالات نہیں سنائے جا رہے، اہم خبروں میں سے کچھ سنایا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں سناتے ہیں موسیٰ و فرعون کی اہم خبروں میں سے کچھ ہم تمہیں سناتے ہیں، بالحق پھر کہا گیا، حق کے ساتھ کہنے کے دو مفہوم ہیں، ایک تو بالکل صحیح بالکل ایکوریٹ واقعات، دوسرے حق کے لیے، سچائی کو سمجھانے کے لیے، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے سناتے ہیں۔ سنانے میں انسان دیکھیں واقعات سنائے تو ان میں تو کیسی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ تو وہ اتنے صدیوں پرانے واقعات ہیں، کل کا واقعہ آج کوئی سنا رہا ہو تو کتنے فرق ہو سکتے، دو لوگ دو بالکل مختلف انداز سے سنا سکتے ہیں، اور انسانوں کے سنانے میں اور بھی بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کوئی اپنی زندگی کے صحیح حالات لکھ کر اسے چھپوانا بھی چاہے تو پبلشر کہے گا کہ اسے کچھ دلچسپ بناؤ، کچھ مبالغہ کر کے کچھ نمک مرچ لگانے کی ضرورت ہوگی۔ ہم جب پڑھ رہے ہوتے اکثر بایوگرافیز وہ پبلشر ہی اس میں کتنی تبدیلیاں کرتے ہیں، کروا دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہر انسان ایک بالکل جیسے صحیح بھی وہ سنانا چاہے تب بھی وہ ایک خاص پہلو سے ہی حالات کو دیکھتا اور نتیجہ نکالتا ہے، تعصب ہوتا ہے، باعث اپنے انٹرسٹ، اپنا ایک مائنڈ سیٹ، سب کچھ درمیان میں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی اصل میں الحق سنا سکتا ہے، اور اس کا سنانا تفریح کے لیے نہیں ہوتا، جس طرح دوسری کوئی کہانیاں واقعات سنائے جاتے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، وہ الحق ہے، اعلیٰ مقصد کے لیے ہے۔ انسانی تاریخ کے یہ اہم واقعات
انبیاء کرام علیہم اور ان کے قوموں کے حالات قرآن میں کیوں بار بار سنائے گئے؟ سورہ ہود کے آخر میں بتایا گیا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اور جو کچھ ہم تمہیں سناتے ہیں، وَكُلًّا جو کچھ بھی ہم تمہیں سناتے ہیں، نقصو بیان کرتے ہیں پیغمبروں کے واقعات میں سے، انباء وہاں بھی نبا کے پلورل ہے، رسولوں کی خبروں میں سے، ان کے واقعات میں سے، ما نثبت به فؤادک، وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، دل کو ثبات دیتے ہیں، تمہارے دل کو طاقت بخشتے ہیں۔ کیسے حالات میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس وقت، کتنی پریشانیوں میں اور کس کس چیز میں، اور یہ واقعات دل کو ثبات دیتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ اور وجاءک فی ھذہ الحق، اور ان کے اندر تمہیں حقیقت کا علم ملتا ہے، تمہارے پاس حق آ جاتا ہے، حق آ گیا اس کے ذریعے، وموعظۃ اور نصیحت، وذکریٰ للمؤمنین اور یاد دہانی ایمان لانے والوں کے لیے۔ گویا یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے دل کو مضبوط بناتے، دل کو ثبات اور اطمینان بخشنے، انہیں آزمائشوں کے مقابلے میں حوصلہ دینے کے لیے ہیں۔ ان کے ذریعے الحق واضح ہوتا ہے، صرف اسی وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں، ظاہر ہے ہر زمانے میں جب بھی جو ان آیات کو پڑھ رہا ہو، جیسے حالات میں ہو، جیسی پریشانی میں، جیسی الجھنوں میں ہو، جیسی فکروں میں ہو، ان سب میں ہی وہ آیات کیسا اطمینان بخشنے والی ہیں، کیسے دل کو سکون دینے والی ہوتی ہیں، بہت کچھ سکھانے والی ہوتی ہیں۔ ہر واقعے میں مومنوں کے لیے نصیحتیں ہیں، بہت سے ریمائنڈر ہیں۔ سورہ یوسف میں بھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنانے کے بعد کہا گیا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے عبرت ہے۔ عبرت کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے سے کچھ اور چیز سیکھے انسان، اور جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں ان کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ پورے قرآن ہدایت اور رحمت ہے، اس میں بہت بڑا حصہ ان واقعات کا ہے، انبیاء کرام کے، پچھلی قوموں کے واقعات، اور وہ ایک خاص ان کا وہ مقام ہے، وہ کیسی لوگوں کے لیے اس میں ہدایت اور نصیحت ہے، عبرت ہے، لیکن فائدہ اس سے کون اٹھاتے ہیں؟ جو اولو الالباب ہوں، لقوم یؤمنون، جو ایمان لانے والے ہوں، ایمان لانے کے لیے جو تیار ہوں، جو یقین کرنے کے لیے تیار ہوں، انہیں پھر نصیحت ملتی ہے، پھر ان کے دل میں اطمینان در آ کر آتا ہے، دل اطمینان آ جاتا ہے، کتنی پریشانی میں ذہن ہو، کتنی الجھنوں میں ہو، کیا کیا چیزیں پریشان کر رہی ہوں، اپنے ذاتی حالات ہوں کہ دنیا کے حالات ہوں، ان سب میں کیسا سکون بخشنے والے یہ واقعات ہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 3 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی لقوم یؤمنون کہا گیا، مومنوں کے لیے ہم یہ سنا رہے ہیں، حق کے ساتھ ہم مومنوں کے لیے سنا رہے ہیں۔ یہ آیات سنائی جا رہی ہیں جو ایمان حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی مفہوم مفسرین نے لیا۔ ایک تو مفہوم ہوتا نا کہ ہے مومنوں کے لیے، لی کے معنی کہ وہ مومنوں کے لیے ہے، مومن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مومن ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی کہ جو چاہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایمان اپنا بڑھانا چاہتے ہیں، جس مقصد سے ہم پڑھیں گے آیت، وہ مقصد ہمیں حاصل ہوگا، ہم صرف اس سے ثواب حاصل ہو جائے گا سوچ رہے ہوں، یا ہم اس کے ذریعے سے اپنے ایمان بڑھا کر اپنے اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنے ایمان اور تقویت کو بڑھانا چاہتے ہیں، وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو جو انسان چاہتا ہے وہ اسے حاصل ان کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ ایمان لانے میں مدد کرنے والی آیات ہیں، اپنا جو ایمان بڑھانا چاہیں، جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں، ان کے لیے ہم سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس لیے سنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو واقعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے ایک ایک لفظ سے نصیحت اور ہدایت اور عبرت ہم بھی حاصل کر سکیں۔ دیکھیے آیت نمبر 4، اِنَّا بے شک فرعون عَلَا فِی الْأَرْضِ، عَلَا فِی الْأَرْضِ جیسے وہ زمین میں اس نے سرکشی کی، وَجَعَلَ اور اس نے بنایا اہلہا اور اس کے باشندوں کو، اس بستی کے جو رہنے والے تھے ان کو، شیعہ کا جو لفظ ہوتا ہے گروہ کے لیے اصل میں ہے لفظ، انسانوں کے گروہوں کے لیے
مختلف قسم کے گروہوں کے لیے کئی الفاظ عربی میں ہیں. ابھی پچھلی کلاس میں فوجن ہم پڑھ رہے تھے، فوج کے لیے لفظ، امت کا بھی لفظ وہی ہم نے پڑھا تھا. اب یہاں پہ بھی اس آیت میں بھی 2 لفظ آنے ہیں، شیعہ کہ ایک تو گروہ گروہ بنا رکھا تھا ہم نے، یستضعفو کمزور کر رکھا تھا، طائفتم منہم، طائفہ ایک اور لفظ ہے انسانوں کے گروہ کے لیے، چھوٹے گروہ کے لیے آتا. شیعہ جیسے ایک پارٹی، سیاسی فرقہ، وہ لوگ جن سے انسان قوت حاصل کرنا چاہے، کسی کے پیروکار اور مددگار، عقیدے کے اختلاف کی بنیاد پر الگ ہونا، وہ بھی شیعہ ہوتا. اور طائفہ بھی ویسے اسی طرح کا تقریباً مفہوم رکھتا ہے، ایک رائے اور مذہب کے لوگ، چھوٹی سے چھوٹی جماعت، کبھی چند افراد کو بھی طائفہ کہا جا سکتا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ پوری آبادی کو ایک تو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، بجائے اس کے کہ سب مصر کے رہنے والے ہیں، سب مصری ہیں. اس نے کیا تفریق کر دی، یہ قبطی ہیں، یہ حکومت کی پارٹی ہے، اور وہ بنی اسرائیل جیسے کوئی سیکنڈری درجہ رکھتے ہوں، ان کو اس نے کمزور سے کمزور بنا دیا. اس طائفہ کو، بنی اسرائیل کو، یستضعفو اس نے کمزور کر رکھا تھا. اور کیا کرتا تھا، طائفۃ منہم یذبح، ذبح کرتا تھا، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ویستحیی اور زندہ رکھتا تھا، نساءہم ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. انہ کان من المفسدین، بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں میں سے، وہ فساد کرنے والا ہی تھا. اب یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی، یہ آیت اور اگلی 2 آیات اصل واقعہ شروع ہونے سے پہلے واقعے کے تعارف کی طرح ہے، اس وقت کے حالات کی طرف اشارہ ہے جب یہ واقعہ پیش آیا. کسی کتاب سے پہلے اس کا دیباچہ، بلکہ اکثر جیسے کتاب کھولیں تو اس کے اوپر ہی تھوڑا سا ایک پیچھے آگے نوٹ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، پرولاگ جسے کہتے ہیں، تو جس میں اس کتاب کا تعارف مختصر الفاظ میں کر دیا جاتا. بالکل اسی طرح کی یہ 3 آیات ہیں. اور قرآن میں یہ چیز دوسری جگہ بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے اصحاب کہف کا جہاں واقعہ آیا تھا، وہاں بھی ہم نے دیکھا شروع کے 2 آیات میں اصل واقعے کی طرف بس اشارہ ہے، پھر نحنو نقصو کہہ کے پھر واقعہ شروع ہوتا. بالکل اسی طرح یہاں بھی ہے. یہ 3 آیات اس واقعے کے بارے میں بتانے والی ہیں، اس کو سمرائز کرنے والی ہیں. اور یہاں سے اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے، غالباً 124 دفعہ کسی کی تحقیق ہے. اور یہ بھی کہ ہر سپارے میں اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ یہ کہ دنیا میں ہر وقت حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کی کشمکش چلتی رہتی ہے. ظالم اور مظلوم کی کہانی بار بار دہرائی جاتی ہے. اسی طرح کی ایک کشمکش آیات کے نزول کے وقت مکے میں بھی چل رہی تھی. اس چکر میں آئے ہوئے لوگوں اور ظلم کی چکی چلانے والوں دونوں کے لیے اس واقعے میں بڑی نصیحت اور عبرت ہے. یہ مکی سورہ ہے نا، تو اس میں واقعات بھی اس وقت کے آئے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کے بھی 2 پہلو ہیں نا. ایک تو جب آپ مصر میں رہ کر کوشش کر رہے تھے بنی اسرائیل کو چھڑانے کی، پھر ان کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کی، تو اس کی طرف ان مکی صورتوں میں اشارہ ہے. اور پھر اس کے جب ہجرت کے بعد کے واقعات، اس میں بھی مسلمانوں کے لیے بہت نصیحت اور عبرت ہے. وہ مسلمانوں سے پہلے بڑی امت مسلمہ گزری تھی، تو مدنی صورتوں میں ہم ان کے واقعات پیچھے دیکھ بھی آئے ہیں، تو وہ واقعات بھی اس طرح سے آتے ہیں. اب یہاں یہ جو اس وقت کی جو کشمکش کا حال بتایا جا رہا ہے، فرعون کتنا جیسے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سرکش انسان، اپنے زمانے کا طاقتور ترین اور ٹائرنٹ انسان تھا. اس کی پوری قوم نے بنی اسرائیل کو بری طرح دبا لیا تھا. بنی اسرائیل کمزوری اور ذلت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. پھر ان کا انجام میں ہر مظلوم کے لیے کیسی امید کی کرن ہے. آگے جا کر جو انجام ہوا، کس طرح وہ غرق کیے گئے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچایا. ان واقعات کے پیرائے میں بغیر کہے ایک طرح سے کفار مکہ کو ان کا انجام اور مظلوم مسلمانوں کو ان کا روشن مستقبل دکھایا گیا. اسی وجہ سے واقعات بار بار بیان ہوتے ہیں
کہ کہا نہیں گیا کہ ایسے ہی تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، کوئی پیشین گوئی نہیں ہو رہی ہے کہ کفار کا کیا حال ہوگا، کفر کا کیا انجام ہونے والا ہے، حق کا کیا انجام ہونے والا ہے. وہ بھی کسی جگہ آتا ہے جا الحق، کہ حق آ گیا اور زحق الباطل، و باطل چلا گیا. لیکن یہ جو ابتدائی دور میں مکے کے، وہاں اس طرح کے واقعات کے ذریعے اشارے ملتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھی واقعے میں ہم نے پیچھے سمجھا تھا، بالکل جیسے پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات گزرنے والے تھے، ایک طرح سے وہ پیشن گوئی تھی، بالکل اسی طرح سے سب کچھ ہونے والا تھا. اور وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے نظر آتا ہے کہ خود دیکھ لیں، مسلمان بھی دیکھ لیں، کیسی امید کی کرن انہیں دکھا دی جائے اور ظالموں کو ان کا انجام دکھا دیا جائے. پھر اس کے علاوہ ہر زمانے کے ہر مومن کے لیے بھی اس واقعے میں پیغام ہے کہ ظلم کی طاقت ایک وقت میں کتنی زبردست نظر آتی ہو، مٹ سکتی ہے. کتنی مایوسیوں سے بچانے والی یہ بات ہے نا، کہ ورنہ تو انسان کتنا مایوس ہو جائے. آج کے بھی حالات میں اگر سوچیں تو شر پھیل رہا ہو، جو شریر لوگ ہوں وہ غالب ہوں، جو ایمان پر چلنا چاہیں، جو نیک لوگ ہوں، ان کے لیے زندگیاں تنگ ہو رہی ہوں، وہ سب آج نظر آ رہا ہو. آج کسی طرح نظر آ نہیں سکتا. آیات پڑھتے وقت ہی چائنا کے مسلمان اور چائنا کے حکومت کے زبردست ٹھہرنی سامنے آ رہی تھی. آج تو کتنا ناممکن لگتا ہے، کیسے وہ چھڑائے جائے، کون چھڑائے گا، کس طرح وہ آزاد ہوں گے، کس طرح ان کے حالات بدلیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ کے بندے اگر اللہ کی طرف رجوع کریں، وہ کس طرح سے سارے کام بن سکتے ہیں. کہا جاتا کہ ان فرعون علا فی الارض، کہ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی. علا کا لفظ، جیسے اعلیٰ کا لفظ ہم جانتے ہیں نا، اوپر یعنی بلند ہونا، اٹھنا. علا فی الارض کہیں تو جیسے فرعون نے زمین میں سر اٹھایا، زمین پر اپنی بڑائی قائم کی. بادشاہ اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے اس وقت اپنے آپ کو سب سے بڑے دیوتا کا اوتار بھی کہلواتے تھے. اس طرح سے کیا ہوتا تھا، مذہبی بڑائی بھی، مذہبی لحاظ سے بھی وہ سب کے رہنما ہیں، سب کو ان کی بات ماننی ہے، اور سیاسی طور پہ بھی بڑائی حاصل کر کے پوری قوم کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر دیتے تھے. اور فرعون نے تو اپنی طاقت اور بڑھانے کے لیے زبردست فوجیوں کے کیمپ بنائے ہوئے تھے. قرآن میں ہی اسے فرعون ذی الاوتاد کہا گیا، میخوں والا فرعون، طاقتور، مائٹی فرعون. سورہ فجر کی آیت نمبر 10 میں، اور سورہ زخرف میں آیت 51 سے 53 تک دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیسا متکبر تھا، اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا تھا. کہتا ہے کسی وقت اپنے قوم سے جیسے مخاطب کر کے کہہ رہا ہو، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ میرا ملک ہے، میری بادشاہی ہے. وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں میرے نیچے بہ رہی ہیں. کیا اپنے آپ کو جیسے خدائی بنوانا چاہ رہا ہو. اصل میں تو ویسے کائنات کے اصل مالک اور حقیقی رب کی مرضی اور اس کے احکام کو نظر انداز کر کے اپنی منمانی کرنے لگ جانا، وہی اصل میں علا فی الارض ہے، سرکشی کرنا ہے. اسی سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے. قرآن میں دوسری جگہ فساد فی الارض کہا گیا. اللہ کی بندگی کے بجائے نہ صرف یہ کہ دوسروں کی بندگی کریں، بلکہ اپنی بندگی کروانے کی کوشش کر رہا تھا. اور فرعون تو جیسے بالکل خود ہی خداوند بنا بیٹھا تھا، اور اپنی بڑائی قائم رکھنے کے لیے اس نے بھی وہی چال چلی جو ہر زمانے کے ٹائرنٹ کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. کیا تھی وہ چال؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَّعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، اور اس کے باشندوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا. ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو مصر میں کیسا اعلیٰ مقام حاصل ہوا، اور کچھ عرصے بعد تاریخ دانوں کے مطابق 1 صدی کے اندر یہ ہوا کہ قبطیوں کو دوبارہ اقتدار ہاتھ آ گیا. تو انہوں نے بنی اسرائیل کا زور توڑنے کی پوری کوشش کی، پوری قوم کو غلام بنا رکھا تھا. اور اسی کے لیے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یستضعف طائفة منہم، کہ اس نے ان ایک کو بالکل کمزور بنا کر رکھا ہوا تھا. ڈیوائڈ اینڈ رول کوئی جیسے جدید ذہن ہی کی اختراع نہیں ہے، ایجاد نہیں ہے. وہ صدیوں سے ٹھہرن جانتے ہیں
بنی اسرائیل کو کمزور سے کمزور کرنے کے لیے ایک اور ظالمانہ تدبیر یہ کی گئی کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور ان کے عورتوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بنی اسرائیل کی کمزوری، ان کی مظلومیت کی انتہا نظر آتی ہے کہ اپنے بیٹے سامنے قتل کیے جا رہے ہوں، وہ اس پر احتجاج تک نہ کر سکیں۔ قرآن میں اسے سوء العذاب، برا عذاب کہا گیا۔ ہم خود تصور کر سکتے ہیں کتنا برا وہ عذاب تھا۔ بلاء من ربکم عظیم بھی کہا گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی۔ سورہ بقرہ کے جس طرح ان کے حالات آتے ہیں، بیٹوں کے قتل کروانے کے لیے فرعون کے خواب کی بات تلمود اور کچھ اسرائیلی روایات کی وجہ سے ہمارے پاس بہت مشہور ہے، لیکن صاحب تفہیم القرآن کہتے ہیں کہ اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ بائبل میں ہے، وہ اسے افسانہ قرار دیتے ہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی، اور اگر کچھ تھی بھی تو ایک بہانہ ہی تھا بنی اسرائیل کو کمزور رکھنے کے لیے، ان کی طاقت بڑھنے نہ دینے کے لیے۔ لیکن خدمتگار بھی چاہیے تھے، تو 1 سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرتے اور 1 سال میں جینے دیتے۔ وَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، حقیقت میں وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فساد کے معنی بھی ہم سمجھتے رہے ہیں، وہی چیز کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نہ چلنے دینا، اس میں فساد پیدا کرنا، تو وہ ایسے مفسدین میں سے تھا۔ فرعون کی بات ہو رہی ہے، وہ تو حالات تھے اس وقت کے۔ بنی اسرائیل اتنے کمزور کر دیے گئے ہیں، وہ اتنا بڑا فساد کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 4 دیکھیں، وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، ہم نے ارادہ کیا۔ کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا چاہا اللہ تعالیٰ نے؟ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کہ ہم احسان کریں، مننا کا لفظ یاد ہوگا احسان کرنے کے لیے، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور کر کے رکھ دیے گئے تھے۔ ضعیف کا لفظ اردو میں ہم جانتے ہی ہو آ رہے ہیں بار بار، پھر استضعفوا جو جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا، فی الارض زمین میں، ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، اور ہم بنائیں ان کو پیشوا، ائمہ امام کا پلورل، کہ ہم ان کو پیشوا رہنما بنا دیں، اور ہم بنائیں ان کو وارث۔ وارث کہیں تو زمین کا وارث، زمین کا وارث بھی ایک خاص ٹرم قرآن کی ہے نا، جس کو اقتدار بخشا جائے زمین میں، ان کو جیسے زمین میں اقتدار بخشنے کا ہم نے ارادہ کر لیا۔ اب اس وقت کے حالات میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بنی اسرائیل کبھی ویسی طاقت پکڑ لیں گے جیسی آگے جا کر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں انہوں نے حاصل کی۔ لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کیسے کام کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کی اس کمزوری اور مجبوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمزور بندوں پر احسان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے لیکن یوں ہی نہیں ہو جاتے۔ فرعون اور اس کی قوم کا ظلم حد سے بڑھ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے بندوں کو، اور پھر یہ بھی کہ بنی اسرائیل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھرانے جیسے نیک لوگ، موسیٰ جیسی ایمان اور توکل اللہ رکھنے والی خاتون موجود تھی۔ آگے جا کر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے اہل ایمان بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ائمتاً اور وارثین بنانے کا، اپنے کمزور بندوں پر احسان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ فیصلہ پھر کس وقت ہو گیا؟ جب بنی اسرائیل مکے کے مسلمانوں سے زیادہ ابتر حالت میں تھے، انہیں یہ آیات سو سنائی جا رہی تھی، وہ بھی اس مصیبت میں آئے ہوئے تھے، چکر میں آئے ہوئے تھے، آزمائشوں سے گزر رہے تھے، لیکن انہیں سنایا جا رہا ہے وہ بنی اسرائیل تو ان سے بھی زیادہ ابتر حالت میں تھے، زیادہ بری حالت میں تھے، اور سرداران قریش جو ظلم ڈھا رہے تھے مسلمانوں پہ، وہ طاقت و قوت کے لحاظ سے فرعون کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ کہاں وہ فرعون، کہاں وہ سرداران قریش۔ آج بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی فیصلے کر سکتا ہے، اگرچہ حالات اس سے بھی زیادہ برے ہوں۔ اور اللہ کا کیا پلان تھا اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے؟ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، اور ہم طاقت دیں لہم ان کو، ان کے لیے۔ ہم کا اشارہ کس طرف ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ اس غلام قوم کو، انتہائی کمزور بنا کر رکھی گئی قوم کو اقتدار اور طاقت بخش دیں۔
ونوریا فرعون، اور ہم دکھا دیں فرعون و حامانہ اور حامان کو، وجنودہما، ہما دونوں کے لیے آتا، ہما کا اشارہ فرعون اور حامان کی طرف، جنود جند کی جمع، جند کہتے ہیں لشکر کو، ان دونوں کے لشکروں کو، فرعون اور حامان کو اور ان دونوں کے لشکر کو، منہم ما کان یحذرون، ان میں سے جو تھے ڈرتے۔ حذرہ کا لفظ ہوتا ہے جیسے کسی خطرے سے بچنے کے لیے چوکنا اور ہوشیار رہنا، اور وہ خطرہ یقینی بھی ہو سکتا اور بالکل فرضی بھی، کہ امیجنری خطرہ ہے، خود ہی سوچ رہے ہیں کہ خطرہ ہے اور اس سے بچنے کی تیاری کر رہے ہوں، تو ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ اردو کا ترجمہ ہم ڈرنا کرتے ہیں، لیکن عربی میں کئی الفاظ ہیں اس کے لیے، تو حذرہ بچنا، چوکنا اور ہوشیار رہنا سے معنی ہوتے ہیں۔ تو وہ جو کر رہے تھے، جو احتیاطی تدابیر وہ اختیار کر رہے تھے، انہیں وہی دکھا دیں جس کے لیے وہ ڈر، انہیں خوف ہو رہا تھا، جس خوف کا وہ بہانہ کر رہے تھے۔ حامان کا نام جس طرح یہاں آ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا کہ وہ فرعون کا وزیر اور دست راست تھا، دربار میں بڑا مقام رکھنے والا، اور بنی اسرائیل کی مخالفت میں پیش تھا۔ وجنودہما، ان دونوں کے لشکر، گویا فوجی طاقت بڑھانے میں بھی حامان کی کوششیں شامل تھیں۔ جس طرح طاقتور حکومتیں دوسری قوموں کے فرضی خطرے کا بہانہ کر کے اپنی فوجی طاقت بڑھاتے چلے جاتے ہیں، کمزور قوموں میں انہیں دہشت گردی کا پوٹینشل نظر آنے لگتا ہے، اور اس بہانے سے پہلے جنگی طاقت کو بڑھا لیتے ہیں اور پھر طاقت کا استعمال کر کے پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اور وہی وہ کر رہے تھے فرعون اور حامان۔ قرآن اور تورات دونوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی فوجوں پر بھی انہیں بڑا ناز تھا، کہ فخر کہ ہماری کیسی طاقت ہے، ہم بہت ہی محتاط لوگ ہیں، ہم خیال کرنے والے ہیں، فرعون کے الفاظ آتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل تو جیسے، حالانکہ بنی اسرائیل فرعون یا اس کی قوم کے لیے کوئی خطرہ بننے کی پوزیشن میں تھے، نہ دور دور تک اس کا کوئی امکان نظر آ رہا تھا۔ اپنے ایک بچے کو، نوزائیدہ بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھ کر تو وہ کچھ کر نہیں سک رہے تھے، ان سے وہ خطرے کا الارم بجائے جا رہے تھے۔ آل فرعون کو اپنی حکومت کے لیے اس میں خطرہ نظر آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ظالموں کے اس گروہ کو وہی کچھ دکھا دیا جائے جس خطرے کا وہ پروپیگنڈا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ تھا اس واقعے کا، موسیٰ علیہ السلام کو جو واقعہ آگے آ رہا ہے اس کا پرولاگ۔ پورے واقعے کو 3 آیات میں بیان کر دیا گیا۔ اب آگے واقعہ شروع ہوتا ہے، دیکھیں آیت نمبر 7۔ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، اِلیٰ طرف موسیٰ کی امی کی طرف، موسیٰ کی طرف، ان یہ کہ اردعیہ، اردے دودھ پلا، رضع کا لفظ پتہ ہے نا، دودھ پلانے کے لیے، کہ ہی کا اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس بچے کی طرف، دودھ پلا اس کو۔ فَإِذَا، بس جب، خفتی، خوف ہو تجھے، تم ڈرو، علیہ، اس پر، ہی کا اشارہ یہاں بھی اسی بچے کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ جب اس کے بارے میں تمہیں ڈر ہو کہ وہ آ جائیں گے فرعونی اور اسے قتل کر ڈالیں گے، تو پھر کیا کرو، فَأَلْقِیہِ، بس ڈال دو اس کو، فی الیمی، دریا میں، ولا تخافی، اور نہ تو خوف کر، ولا تحزنی، اور نہ تو رنج کر، انا، بے شک ہم، رادوہ، واپس پہنچا دیں گے، ردہ نا پلٹنا واپس، الیکی، تیری طرف، وجاعلوہ، اور بنا دیں گے اس کو، من المرسلین، مرسلین میں سے، پیغمبروں میں سے، بھیجے جانے والوں میں سے ہم بنا دیں گے۔ قرآن میں اکثر مقامات پر اس واقعے کو اس کے پیک پوائنٹ سے، تاریخ انسانی کا سب سے یونیک واقعہ اور خاص لمحہ تھا، وہاں سے بات شروع ہوئی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے اپنے ایک بندے کو شرف کلام عطا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرتے وقت ان سے بات کر کے انہیں اپنا قرب عطا فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ سورہ مریم کی جو آیت ہے، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور پکارا ہم نے اسے کوہ طور کے داہنی جانب سے، اور راز کی گفتگو سے اسے تقرب عطا کیا۔ اسی لمحے سے اکثر جگہ پیچھے بھی صورتوں میں ہم نے دیکھا، وہاں سے بات شروع ہوئی تھی، لیکن یہاں جس طرح اس سورہ کو القصص کہا گیا، اسی طرح ترتیب وار واقعات بیان ہو رہے ہیں۔
غصہ کے معنی ابھی ہم جب یہ لفظ آئے گا تو دیکھتے ہیں. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا ترتیب سے پورا بیان ہوا تھا نا، تو تقریباً اس طرح بیان ہو رہا ہے. یہاں بھی ویسے پورا واقعہ نہیں ہے سورہ طٰہٰ میں، بلکہ اس سے زیادہ ہم پڑھ آئے ہیں، لیکن وہ اس طرح زمانی ترتیب کے ساتھ نہیں تھا. کہا گیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے جو وحی کی ام موسیٰ کی طرف. اب یہ آیت جس کا ترجمہ بھی ہم نے دیکھا ہے، اس میں اس آیت میں جو بات کہی نہیں گئی لیکن پتہ چل رہی ہے، وہ پہلے دیکھ لیں کیا ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی ہے، اور اس وقت ہوئی جب بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کیا جا رہا تھا. ابھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ 1 سال جینے بھی دیتے تھے. ان سے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام اسی لیے بچ گئے تھے، لیکن اب ان کے لیے خطرہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے. ماں پریشان ہے کہ بچے کو کیسے بچاؤں. ظاہر ہے اپنے رب سے دعائیں اور التجائیں بھی کر رہی ہوں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی ام موسیٰ کی طرف. اس وحی کو بھی سورہ طٰہٰ میں ایک بڑے احسان کے نام سے یاد کیا گیا. وہاں نبوت عطا کرنے کے بعد، ان کی دعا کی قبولیت کے بعد فرمایا گیا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے ایک دفعہ اور تجھ پر احسان کیا تھا. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے. اب وحی کی بات وہاں سورہ طٰہٰ میں بھی تھی، یہاں بھی ہے کہ ہم نے وحی کی ام موسیٰ کی طرف. وحی کا نزول فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پیغام کو پہنچانا علماء کے خیال میں انبیاء کرام کے لیے مخصوص ہے، لیکن وحی کے اصل معنی خفیہ اشارے کے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے اشارے سے اپنی قوم کو تسبیح اور ذکر کی تلقین کی، اسے بھی سورہ مریم میں وحی کہا گیا. اور وحی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنی بات، اپنا حکم پہنچاتا ہے. عام بندوں تک ہی نہیں، جانوروں بلکہ بے جان مخلوق تک بھی. جیسے سورہ نحل میں شہد کی مکھی کے لیے کہا گیا وَأَوْحَىٰ رَبِّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، آیت 68 ہے سورہ نحل کی. اور دیکھو تیرے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کی کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں پر اپنے چھتے بنا. یہ بعد میں ایک ایسی حقیقت نظر آتی ہے، شہد کی مکھی جس کا دماغ تو کیا ایک نقطے کے برابر ہوگا، ایک اسپاٹ، ذرا سا ذرہ، وہ کیسے اس قدر سفسٹیکیٹڈ نظام کو چلا رہی ہے. صرف وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ کام لے رہا ہے. اس کی پیدائش پر ہی اسے وحی کی ہوئی ہے کہ اسے کیا کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے وحی کی گئی ہو، اسے بتا دیا گیا ہو کہ اب اس صورت میں کیا کرنا ہے، اس صورت میں کیا کرنا ہے، سبھی کچھ بتا دیا گیا ہو. کیسے ایک ایک کام وہ کرتی چلی جاتی ہے. غلط قسم کا پھول سے بھی اگر رس لے لے، دوسری مکھیوں سے مار ڈالیں. اور بھی کتنے کو حفاظت کرنا ہے، کچھ مکھیوں کا کام کسی کا شہد بنانا ہے، کیا کچھ زبردست نظام ہے. وہ سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وحی کی. سورہ زلزال میں قیامت کے نقشے میں کہا گیا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا. وحی کی، وہی اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے کی، اس لیے وہ خبریں بیان کرے. آج انسان حیران ہو آیت پڑھ کے کہ زمین کیسے خبریں بیان کرے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیونکہ اللہ نے اسے وحی کی. تو وہی اللہ تعالیٰ کس کر سکتا ہے، کس طرح کرتا ہے، وہ آج ہم نہیں جانتے. اب یہاں پہ جو موسیٰ پر وحی کس طرح کی گئی، ایک تو وہی ویسے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دل میں کسی خیال کا ڈال دیا جانا، وہ بھی وحی کی ایک قسم ہی ہے. لیکن یہاں اس آیت میں جو کچھ وحی بتائی جا رہی ہے کہ جو وحی ان کو کی گئی، دل میں خیال ڈالنے سے زیادہ مختلف چیز لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہ کس طرح کی گئی. الہام تھا، کوئی رویا تھا، دعاؤں کے جواب میں کوئی سچا خواب بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری بات پہنچاتی ہو، اللہ عالم. اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی. اور وحی کیا کی، سب سے پہلی وحی کیا ہے، سب سے پہلی بات جو حکم انہیں دیا گیا وہ کیا ہے، اردعیہ، دودھ پلاؤ، کہ اسے دودھ پلاؤ. اور دوسرا پھر حکم کیا ہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ اور اگر تجھے ڈر ہو تو اسے ڈال دو دریا میں.
اب دودھ تو سوچے ماں پلاتی ہی ہے، لیکن خاص طور پہ اس کی ہدایت کیوں آ رہی ہے؟ جس طرح واقعے کے شروع میں یہاں بھی کہا گیا تھا کہ ہم حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سنائے گئے واقعات میں کوئی زائد بات، کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہوتی جس کا کوئی مقصد یا ضرورت نہیں ہو۔ یہاں اس واقعے کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، سوچیں ام موسیٰ کا ہے، ان کی بہن کا نام تک نہیں بتایا گیا، لیکن دودھ پلاؤ کا حکم آ رہا ہے جو ویسے ہی پلاتے ہیں۔ کیوں آ رہا ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ام موسیٰ سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا فرمانے والا تھا۔ ایک یہ بھی کہ پریشان ہونے کے بجائے دودھ پلانے پر توجہ دے، بچہ روئے دھوئے نہیں، اپنی ماں کے دودھ کا عادی ہو جائے اور اسے بچانا آسان ہو جائے۔ انسانی عقل تو یہ بھی سوچ سکتی تھی کہ دودھ پلائے بغیر بچے کو ماں کے دودھ کا عادی ہونے سے پہلے ہی کہیں بھیج دے، بچانے کے لیے کیا کیا ترکیبیں سوچ رہے ہوں گے نا وہ لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں، اپنے بندے کو رزق پہنچانے کے علاوہ رازق بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے حکم ماں کو دے رہا ہے کہ دودھ پلاؤ اس کو، اور پھر دوسرا حکم کہ جب تجھے خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ ڈر ظاہر ہے کس چیز کا؟ فرعونیوں کو خبر پہنچنے کا کہ انہیں پتہ چل جائے یہاں بچے کی پیدائش ہو گئی ہے اور وہ اسے قتل کر ڈالیں۔ لیکن بچانے کے لیے ہدایت کیسی دی گئی؟ بچے کو، اپنے جگر گوشے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دو۔ اس کی تفصیل بھی سورہ طٰہٰ میں آ چکی ہے۔ یہاں پہ دریا میں ڈال دو ہی آ رہا ہے، لیکن دریا میں کس طرح سے ڈال دو وہاں پہ کہا کس وقت گیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی اور اس کے بعد ان کی دعائیں قبول کی گئیں، انہوں نے دعا کی، دعا قبول کی گئی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ اور تحقیق مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، کہ ہم نے احسان کیا تھا تجھ پر ایک بار اس سے پہلے بھی، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے وحی کی تیری ماں کی طرف، ما یوحیٰ جیسے وحی کی جاتی ہے۔ کیا وحی تھی؟ اَنِقْذِفِيهِ، قذف جسے ڈال دینا، پھینک دینا، اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ اسے ڈال دے تابوت، تابوت کہیں تو صندوق، باکس، کہ اس ایک تابوت میں ڈال دے، فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اور بس ڈال دے اس کو، یعنی اس تابوت کو، اس تابوت میں بچے کو، جو بچہ ہے اسے پھر فی الیمی دریا میں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر ڈال دے گا اس کو دریا ساحل پر۔ اب یہ بھی کہ وہ دریا کو بھی وہی ہوگی کہ دریا کیا کرے اس کے ساتھ، وہ اسے ساحل پہ پہنچا دے۔ وہ دریا نیل تو مشہور ہے کہ کتنے زبردست اس کے موجیں ہوتی ہیں، وہ کیا سے کیا ہو سکتا تھا، لیکن پہلے ہی ان کو تسلی بھی دی گئی کہ کیا ہوگا، وہ ساحل پہ لے آئے گا۔ آگے کی بھی بات اس میں آتی ہے کہ کس طرح اس کو میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ پچھلی کتابوں میں اس کی تفصیل بھی آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے وہ جو تابوت کی ہدایت کی گئی تھی اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے کہ اسے تابوت میں ڈالو، تو انہوں نے سرکنڈوں سے ایک ٹوکرا بنایا اور اسے چکنی مٹی سے لیپ کر پانی سے محفوظ کر دیا، اور پھر اس میں حضرت موسیٰ کو لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اور پھر دو ہدایتیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ تم خوف کرو اور نہ تم ڈرو۔ کمزور عورتوں کو ان کی آزمائش کے وقت ان سے ایک بڑا کام اللہ تعالیٰ کو لینا ہے، اس کے لیے کیسی تسلی دی جاتی، بالکل ایسی ہی تسلی حضرت مریم کو بھی درد زہ کی جب سخت تکلیف میں تھی، وہ ڈلیوری سے پہلے وہ کی گئی تھی، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، کہ بس ہم نے نیچے سے آواز دی، نیچے سے کہ نہ غم کرو۔ کس طرح اللہ رب العالمین کے رب ہے نا اللہ تعالیٰ، اپنے ہر بندی کا اس سے قریب ہے۔ اتنی سخت تکلیف، اتنی سخت پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیسے خوف اور حزن کا شکار ہے اللہ کی وہ بندی، اس کو نصیحت کی جاتی۔ دو ہدایتیں ہوتی ہیں، پیچھے دو احکام تھے کہ یہ کرو، اور پھر دو ہدایتیں جیسے منع کیا جا رہا ہے، خوف مت کرو اور غم نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے تسلی، اور وہ تابوت، ٹوکری یا باکس جو کچھ بھی تھا دریا میں، سوچیں اس کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا تھا۔ تو فرعون کی پالیسی کے ہاتھ آ جائے، وہ اسے قتل کر ڈالیں، دریا کی موجیں اس کو الٹ دیں، اور کیا کچھ اندیشے ماں کو تو لازماً ہونے تھے۔
لیکن وہاں سے کہا جاتا مت ڈرو، تم مت پریشان ہو، اور ساتھ ہی پھر 2 وعدے، ان رادوہ الیکی، بے شک ہم، بہت ہی امفسس کے ساتھ، ان ضرور ہم، بے شک، ردا سے اسے ہم یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تیری طرف، الیکی تیری طرف واپس پہنچا دیں گے، وجاعلہ من المرسلین، اور بنا دیں گے اسے مرسلین میں سے۔ اب دونوں ہی وعدے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبی سے پورے کر دیے، لیکن اس وقت کے حالات میں موسیٰ کے لیے ان پر یقین کرنا کس قدر مشکل ہو سکتا تھا۔ اس وقت تو صرف موت نظر آ رہی ہو، کتنے اندیشے، کیسے کیسے وسوسے بچوں کے لیے تو ماں کو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی نیک بندی تھیں، ایسی نیک بندی جن کا تذکرہ اللہ کی کتاب میں آ رہا ہے۔ وہ اللہ کے وعدوں پر پورا یقین کر کے اپنے بچے، اپنے جگر گوشے کو دریائے نیل کے موجوں کے حوالے کر دیتی ہیں، وہ ڈال دیتی ہیں۔ دوسرا وعدہ کہ ہم اسے مرسلین میں سے بنائیں گے، پیغمبروں میں سے بنائیں گے، وہ بھی آگے جا کر پورا ہونے والا تھا۔ مرسلین میں سے تو بھیجے جانے والوں میں سے بھیجے جانے والا ہے، کسی نے اس کو لفظی معنوں کی طرح بھی لینا چاہا کہ ان کو بھیجا گیا، فرعون کے محل میں بھیجا گیا، پھر واپس لوٹایا گیا، واپس انہیں بھیجا گیا اپنی ماں کے پاس، لیکن ظاہر ہے انہیں رسول بھی بننا ہی تھا، تو وہ وعدہ بھی اس وقت تھی، ان کی پیدائش کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا۔ اب وہی ہم نے سمجھا کہ اب کس طرح سے کیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن وہ وعدہ ان سے تھا کہ یہ 2 وعدے، اس پہ انہوں نے یقین بھی کیا، ان کی ماں نے، اور اس پہ بھروسہ کر کے اپنے بچے کے ساتھ وہی کیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ کہ بعد کے واقعات پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ڈالنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جب بچے کو انہوں نے دریا کے حوالے کر دیا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔